بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. آپ میں سے جس چیز کی شادی ہوئی، کسی کو یاد ہے شادی والے دن کوئی ایسا دلچسپ واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہو کہ جو بعد میں اس نے کبھی سوچا ہو اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہو؟ ایک میرے ساتھ یہ ہوا کہ نکاح جب ہو چکا تو میری دادی کو ساتھ لا کے بٹھایا گیا تصویر کے لیے. تو انہوں نے آ کے میرے ساتھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پوت ایک گل یاد رکھیں، کڑی نوں کھوائیں چنگا لکما تے دیکھی شیر دی اکھ نال. اچھا، جس میں شی واز سیئنگ آل دس تو میں سن کے تو ایک دم مسکرا اٹھا. تو ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے عزیز و اقارب تھے انہیں سن کے بہت غصہ آیا کہ یہ کس موقع پہ کون سی نصیحت کی جا رہی ہے. پر ظاہر ہے ان کا اس پہ بلیو تھا، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ بیوی کو کھلاؤ اچھا لقمہ لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. اب اللہ جانے یہ پرانے زمانے کی بات تھی، اب یہ لاگو ہے کہ نہیں ہے، چونکہ اب تو جب آپ شیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اگلی بھی شیرنی بن کے جوابن گھورنے لگتی ہے اور اچھا خاصا نارمل جو زندگی کا میدان ہوتا ہے وہ میدان جنگ بن جاتا ہے. میں نے سوچا آج آپ کو میں کچھ ایسی شاندار باتیں بتاؤں کہ جنہیں تاریخ میں ایک بادشاہ نے، جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کی بیوی کو اس کی والدہ نے کہی. اور لڑکے سن لیں تو اچھا ہے، کل انہیں بھی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بیاہ کے موقع پہ کہنے کا وقت ملے گا تو اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ خواتین کو اور ماؤں کو تو یہ باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. اس بادشاہ کا نام عمر الکنڈی تھا اور اس کا جو قبیلہ تھا اس میں ایک اور صاحب تھے جو اس سے ذرا کم درجے کے ہوں گے، لیکن انہیں علم ہوا کہ آف کنڈی کی جو بیٹی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اچھا، خوبصورتی ہر دور میں آنکھوں کو اچھی لگتی رہی ہے، وہ بادشاہ ہو، وہ وزیر ہو یا عام بندہ ہو، مطلب جلہا ہو یا کالے رنگ کا وہ جو ہماری کہانیوں کے ہیرو رہے ہیں لیلا مجنوں، کسی کو بھی حسن اچھا لگ سکتا ہے. تو اس نے ایک خاتون کو بھیجا اس خاتون کے گھر جس کی وہ بیٹی تھی. تو اس خاتون نے جب وہاں پہنچی، اس خاتون جس کی بیٹی تھی اس کا نام امانت بن حارثہ تھا اور ظاہر وہ بھی کنڈی خاندان سے تھی. تو اس نے اسے جا کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے یہ ٹیسٹ کرو کہ کیا صرف وہ خوبصورتی میں اچھی ہے یا اس کے اندر کوئی اور بھی خوبی ہے. اس خاتون نے، امانت نے، اس مہمان خاتون کو ساتھ لیا، اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی اور کہا کہ یہ تیری خالہ ہے، یہ تجھ سے ملنے آئی ہے، یہ تجھے جاننا چاہتی ہے، تو تو ایسا کرنا کہ اپنی دل کی کوئی بات اس سے نہ چھپانا، جو یہ پوچھے اس کو بتا دینا تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں، تجھے جانچنے میں آسانی رہے. وہ جو خاتون مہمان آئی تھی اس نے اس بچی سے ملاقات کی، جا کے بادشاہ کو کہا کہ شی از ٹو گڈ، اور جیسا اس کا حسن ہے اپنے معاملات میں، اپنی بول چال میں، اپنے سبھاؤ میں اور اپنے چیزوں کے باتوں کو سمجھنے میں بھی اتنی ہی وہ عمدہ اور شاندار ہے. تو یوں ایک لڑکی کی خوبصورتی اور سمجھداری کا پیکج اس کی بادشاہ سے شادی کا باعث بن گیا. آپ سوچئے کچھ تو اس کے اندر دم ہوگا کہ 700-800 سال کے بعد میں اس کا تذکرہ آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے 10-20 سالوں میں جب آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو آپ کو یہ کہانی بھی یاد ہو، اس کی امپورٹنس بھی یاد ہو، اس کا رس بھی یاد ہو، اس کی خوشبو بھی یاد رہے اور اس میں سے کچھ باتیں جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ بھی آپ کو یاد رہیں. جس روز بچی کا نکاح تھا، رخصتی تھی اور اس کو ڈولی میں ڈال کے کہار اٹھا رہے تھے. اس زمانے میں کہار اٹھاتے تھے، لمبے لمبے ڈنڈے ہوتے تھے، ان پہ ڈولی بنی ہوتی تھی، وہ کندھوں پہ اٹھاتے تھے ایسے جیسے پھول کو اٹھاتے ہیں. تو جب وہ بچی ڈولی میں بیٹھنے لگی تو اس کی ماں نے اس کے پاس آ کے کہا، اے میری بیٹی، اگر مال اور دولت اور نسب، حسب نسب جسے کہتے ہیں، یہی کافی ہوتا تو کبھی کسی لڑکی کو خوبی کی ضرورت نہ ہوتی اور میں تمہیں بات بھی نہ کرتی. تو امانت بنت حارثہ نے اس اپنی بیٹی سے کہا کہ تو میری پیاری بیٹی، تو میرا سرمایہ، اور اس موقع پہ میں 10 باتیں تم کو بتاؤں گی جو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ اور عطیہ ہوگا اور تم ان کو یاد رکھنا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر یہ مال اور دولت کافی ہوتی جو میرے خاندان کی ہے تو پھر میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتی. تو بڑوں نے یہ کہا کہ یاد دہانی ضروری ہے، جیسے شیشے کو مٹی صاف کر کے چمک پیدا کی جاتی ہے، یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس کی اصل چمک یہ ہے اور کیسے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اے میری پیاری بیٹی،
پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کی والہانہ محبت سے اگر کوئی لڑکی مستغنی ہو جاتی، بے نیاز ہو جاتی ہر چیز سے، تو میں دنیا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی اپنے خاوند کے گھر میں آ کے، پر ایسا نہیں ہوا۔ سو یاد رکھنا کہ جس طرح عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسی طور پہ مرد بھی عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دونوں مل کے ہی ایک مانوس اور اچھا ماحول بناتے ہیں۔ تو جب وہ تیرا مالک بن جائے بس تو اس کی لونڈی بن جانا، اس طرح وہ تیرا غلام بن جائے گا، تیرا مالک نہیں رہے گا۔ اب تو میری باتیں ترتیب سے یاد رکھ۔ پہلی بات، تو اپنے خاوند کے ساتھ محبت سے، قناعت سے اور سادگی سے رہنا۔ دوسری بات، اس کی بات کو غور سے سننا اور اس کی اطاعت دل سے کرنا، خوشی سے کرنا، اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اور یاد رکھنا کہ جب بھی قناعت ہوگی تو تیرے دل کو سکون پہنچے گا، اور جب بھی اطاعت و فرمانبرداری کرو گی تو تیرے میاں کے دل کو سکون پہنچے گا۔ اور تیسری بات، اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا جس سے اس کو ناخوشی حاصل ہو۔ اور چوتھی بات، تیرا خاوند جب تجھ سے ملے تجھ کو صاف ستھری اور خوشبودار پائے۔ اور یاد رکھنا اگر گھر میں خوشبو نہ ہو تو پانی سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اپنے جسم کو پانی سے نہلانا اور اس سے اپنے جسم کو اور بناؤ سنگار کو اور حسن پیدا کرنا تاکہ تو مہکتی ہو۔ اور یاد رکھنا تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو گھر میں سرما تو ہوگا، تو اپنی آنکھوں کو لگانا۔ اس زمانے میں یہ ہاشمی والوں کو سرما نہیں ہوتا ہوگا، ورنہ وہ یہ شامل کر دیتی کہ ہاشمی اور لاسانی اور جو اس وقت ہیں آنکھوں کو لگانے والے رنگ برنگے، سرما ہمیشہ سے خوبصورتی کو بڑھانے کا باعث بنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے کھانے کا نہیں، اس کے کھانے کا خیال کرنا، اس کے کھانے کے وقت کا خیال کرنا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے سونے کے، اس کے آرام کا خیال کرنا، چونکہ جس طرح مرد کو بھوک کی شدت بے حال کر دیتی ہے، اسی طور پہ نیند سے اچانک جاگنا بھی اس کے لیے غصے کا باعث بنتا ہے۔ ساتویں بات، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی مرضی کی بنا خرچ نہ کرنا، اس کی مرضی سے جتنا مرضی خرچ کرنا، پھر اس کی رضا اس میں شامل ہوگی۔ اور آٹھویں بات، اس کے رشتہ داروں کا اور خاندان کے لوگوں کا درجہ بدرجہ احترام کرنا، عزت کرنا، خیال کرنا۔ مال کی حفاظت حسن ترتیب ہے اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام ہے۔ اور نویں بات، اس کے رازوں کا کبھی کسی پہ اظہار نہ کرنا، اس کے ذات کے راز ہوں، اس کے کام کے راز ہوں یا اس کے خاندان کے راز ہوں۔ اور دسویں بات، اس کے حکم کی کبھی نافرمانی یا حکم عدولی نہ کرنا۔ یاد رکھنا حکم عدولی کرو گی تو اس کے غصے کو بھڑکاؤ گی۔ اور میری بیٹی، جب وہ ناخوش ہو تو خوش نہ ہونا، اور جب وہ خوش ہو تو ناخوش نہ ہونا۔ خاتون حضرات، یہ ساری باتیں بھول جائیے گا، اس بات کو نہ بھولیے گا۔ اگین آئی ریپیٹ، جب وہ ناخوش ہو تو خوش نہ ہونا، اور جب وہ خوش ہو تو اس وقت ناخوش نہ ہونا، چونکہ پہلی چیز کوتاہی کی علامت ہے اور دوسری چیز کدورت کی علامت ہے۔ کیا خوبصورت باتیں کہیں اس نے اپنی بیٹی سے، اور کہا ہے کہ میری پیاری بیٹی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو ساری چیزیں اور نعمتیں اپنے شوہر سے حاصل نہیں کر سکے گی جب تک تم تمام معاملات میں جنہیں تو پسند اور ناپسند کرتی ہے ان کو اپنے خاوند کی پسند اور ناپسند میں ڈھال نہیں لے گی۔ میرا رب تیرے لیے بہتری کرے، تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اچھا، جب یہ ساری باتیں 10 ہی ہیں، گننے میں لگے تو بہت ساری بن جائیں گی، لیکن عملاً اگر ہم اس کو کیٹیگوریکلی کریں تو 10 ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ بیٹی اپنے میاں کے گھر پہنچی جو بادشاہ تھا، اس نے ان 10 باتوں کے علاوہ بھی اپنی ماں کی ساری باتوں کا خیال رکھا اور اپنے شوہر کے وہ ماتھے کا جھومر بن کے جی۔ وہ کیسی ملکہ بنی کہ جو خوبصورتی تو اس کی لازوال تھی ہی تھی، پر شاید حسن کو اور چہرے کو اور جسم کو زوال آ جاتا ہے، پر آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ وہ ساری بیٹیاں جو بڑی ہو رہی ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں،
وہ ساری بیٹیاں جن کی آنے والے کچھ برسوں میں شادیاں ہونے والی ہیں، آپ لفظاً چاہے ان باتوں کو یاد نہ رکھیے گا، پر ان کا ست یا ان میں سے کچھ چیزوں کا جیسے آپ سوچیں نا جوس نکال لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حرز جاں بنا لیتے ہیں، حصہ بنا لیتے ہیں، پھر عین موقع پہ آپ کی اماں، آپ کی بہن، خالہ آپ کو نہ بھی یاد دلائیں، دادی کو سخت جملہ نہ بھی کہیں، تو پھر آپ کے دل کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ باتیں میں نے پڑھی تھیں اور یہ میں نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ مقابلہ کرو گے اپنے میاں کا تو نقصان اٹھاؤ گے، اور جب آپ اس کی ذات میں ڈھل جاؤ گے، اب اس میں یہ نہ کہنے شروع کر دیجیے گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، پر اچھے لوگ جو قدر کرنے والے ہیں ان کی کثرت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ دنیا خوبصورت ہے، اس لیے دنیا میں رشتے رکتے نہیں ہیں، اس لیے تو ہم آپ کی شادیاں کریں گے کہ آپ نئے گھروں میں جاؤ اور آپ کے گھر والوں کو سب کو ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ جا کے وہاں راج کرو گے، پر راج کرنے کے لیے راج کرنے والے کام بھی کرنے لازم ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔